السلام علیکم عزیز طلباء، آج کل ہم جنرل ریاضی 10ویں جماعت کے اسباق پڑھ رہے ہیں، ایکسرسائز 3.1 یونٹ 3 کی۔ تو اس کے چند سوالات باقی ہیں جو عاد اعظم کے بارے میں ہیں، الجبرک ایکسپریشنز کے عاد اعظم کے بارے میں۔ تو سوال نمبر 11 ہے 1 - x۔ یہاں سوال نمبر 11 3 رقمیں ہیں، تینوں کو کاماز کے ساتھ لکھنا ہے۔ اس کے بعد پہلی رقم ہے، اس کے اجزائے ضربی معلوم کریں گے، اس کے بھی اجزائے ضربی یہ دونوں فارمولوں سے ہیں اور اس کے اجزائے ضربی بنائیں گے۔ ابھی ہم دیکھیں 1 - x² ہے، اس کو لکھیں 1 کا اسکیئر مائنس x کا اسکیئر۔ 1 کا اسکیئر 1 ہوتا ہے، تو اس کا جواب آئے گا 1 + x، اور دوسرا فیکٹر بنے گا 1 - x۔ اب یہ 1 + x ہے، اس کو ہم x + 1 بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن 1 - x کو x - 1 نہیں لکھ سکتے۔ اس میں دونوں پازیٹیو ہیں، اس میں ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو ہے۔ اب ہے x کی 3 + 1، اس کو لکھیں پہلے اس طرح x کی 3 جمع 1 کا مکعب۔ اب اس کے دو فیکٹر بنیں گے، پہلا ہوگا x جمع 1، اور دوسرا فیکٹر ہوگا پہلی رقم اس کا اسکیئر۔ یہ پازیٹیو ہے تو یہاں پہ درمیان والی رقم مائنس ہوگی، یہ فارمولہ ہے a کی 3 جمع b کی 3۔ تو دوسری رقم ہوگی x کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے x، اور جمع دوسری رقم 1 ہے، 1 کا اسکیئر وہ 1 نہیں ہوتا ہے، اس کے یہ دو فیکٹر بنیں گے، یہ 2 اور یہ 2۔ اب ہم اگلی رقم دیکھتے ہیں 1 - x - 2x²۔ اس کو سیم لکھیں گے، ان کو بھی سیم لکھیں گے ایک بار، یہاں پر اس کو بھی ایک بار لکھیں گے، پھر فارمولہ اپلائی کریں گے۔ یہ ہے جی، اس کے آپ فیکٹرز بناتے ہیں۔ اس کے نمبرز ہیں یہاں 1 اور یہ ہے -2۔ 1 کو -2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو جواب آئے گا -2۔ -2 کو +1 سے کریں گے تو ہمیں چاہیے -2 ملٹیپلائی کرنے سے، اور ادھر -1x چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو لیں گے، ابھی دیکھتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں 1 - 2x + 1x - 2x²۔ 1 اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اگلی رقم سیم ہے، یہ ہے -2x + 1x۔ ان کو جب جمع کریں گے تو یعنی جمع یا تفریق کریں گے تو -1x آئے گا، ملٹیپلائی کریں گے تو -2 آئے گا۔ اب اس میں دیکھیں پہلی رقم میں کیا چیز کامن ہے، 1 - 2x میں کوئی چیز کامن نہیں، یعنی ہم 1 کامن لیں گے۔ اب پلس ان میں کیا چیز کامن ہے، x دونوں میں موجود ہے +x، باقی بچے گا 1 - 2x۔ 1 تو یہ دونوں سیم آ رہے ہیں۔ اب یہ لائن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے۔ اب آئیں گے اس کے 1 - 2x، اور دوسرا فیکٹر ہوگا 1 + x۔ تو اب آپ ان میں دیکھیں مشترک جزو ضربی ان تینوں میں کون سا ہے، 1 + x، x + 1 1 + x، یعنی اس کو ہم اگلے سٹیپ میں یہاں پہ x + 1 لکھ دیں گے اور اس کو سیم لکھیں گے۔ اس کو بھی ہم اگلے سٹیپ میں 1 - 2x سیم، 1 + x کو لکھیں گے x + 1، یا دوسری صورت میں x + 1 کو 1 + x لکھیں گے، پھر ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، مشترک جزو ضربی ہے x + 1۔ عاد اعظم ہے مشترک جزو ضربی برابر ہے x جمع 1۔ ایک ہی مشترک جزو ضربی ہے تو ایک لکھیں گے، اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو ہم لکھیں گے مشترک اجزائے ضربی کا حاصل ضرب، وہ عاد اعظم کے برابر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 11۔ اسی طرح اس سے اگلا سوال ہے سوال نمبر 12، تو ہم وہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 12 لیں جی، یہ ہے جی سوال نمبر 12۔ اس کی بھی 3 رقمیں ہیں، x کی 3 - 8، x کی 3 - 8 برابر x کی 3 - 8 کے اجزائے ضربی۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 12 سیم یہاں پہ لکھنا ہے، پہلا دوسرا تیسری رقم، x کی 2 - 7x جمع 10، x کی 2 - 7x
جمع 10. اس میں 2 رقمیں ہیں. اس سوال میں تیسری رقم نہیں ہے, اس کو ریز کر دیں تو ہم فیکٹر بنانے میں آسانی ہوگی. سوال x کی 3 منفی 8 x کی 3 منفی 7x جمع 10. تو پہلی رقم میں a کی 3 منفی b کی 3 والا فارمولہ دیکھیں, x کی 3 منفی 8. اس کو ہم لکھیں گے x کا مکعب منفی 2 کا مکعب. 2 کی طاقت 3 کا مطلب 2 ضرب 2 ضرب 2 برابر ہے. پہلا فیکٹر ہوگا x منفی 2. اچھا, اس فیکٹرز کو اس کے نیچے لکھتے ہیں. اور دوسرا ہوگا x کا مربع. اب یہ منفی والے میں درمیان والی رقم پازیٹیو ہے, 2 کو x سے ضرب دیں گے 2x جمع 2 کا مربع 4. اس کے 2 فیکٹر بن گئے ہیں پہلی رقم کے. اب دوسری رقم ہے x کی 2 منفی 7x منفی جمع 10. x کی 2 منفی 7x جمع 10. اب اس کے ایسے 2 حصے کرنے ہیں کہ ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں, پازیٹیو ہے تو دونوں نیگیٹو یا دونوں پازیٹیو لیں گے. اب ہمیں یہاں نیگیٹو چاہیے تو دونوں نیگیٹو لیں گے. کیا لیں گے دیکھیں, 10 کون سے پہاڑے میں آتا ہے؟ صرف 10 اور 1 میں آتا ہے, 5 اور 2 میں آتا ہے. تو 5 کو 2 سے ضرب دیں گے, یہ دیکھیں منفی 5x منفی 2x جمع 10. اس کے فیکٹر ابھی فیکٹر بنائیں گے. 7x کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا, دونوں کو جمع کریں گے تو جواب -7x آئے گا. x کامن x منفی 5 منفی 2 کامن x منفی 5 جمع 10 تھا, منفی 2 کامن لیا تو یہ علامت پازیٹیو نیگیٹو میں تبدیل. اب اگلے سٹیپ میں x منفی 5 دونوں میں کامن, اس میں x منفی 5 کامن تو باقی بچا x اور یہاں باقی 2. تو اس کے یہ 2 فیکٹر بنے. دونوں میں مشترک جزو ضربی کون سا ہے؟ x منفی 2. تو مشترک جزو ضربی برابر ہے x منفی 2. آدھے اعظم برابر ہے مشترک جزو ضربی x منفی 2. یہ جواب ہے. تو سوال نمبر 12 سوال نمبر 11 کی نسبت آسان تھا, اس میں صرف 2 رقمیں دی ہوئی ہیں. اب ہم سوال نمبر 13 اور 14 کو دیکھ لیتے ہیں. سوال نمبر 13 میں 3 رقمیں ہیں اور 14 میں بھی 3 رقمیں ہیں. تو یہ دونوں امپورٹنٹ سوال ہیں. پہلے سوال نمبر 13 کی 3 رقمیں یہاں لکھیں. پہلی رقم کے اجزائے ضربی, دوسری کے اور تیسری کے اجزائے ضربی. تینوں کے اجزائے ضربی ہم معلوم کریں گے. تو پہلی رقم پہلے رقمیں لکھتے ہیں, پھر اس کے آگے برابر کا نشان. سوال ہے جی 13, x کی 3 جمع 3x جمع 2. x کی 2 جمع 3x جمع 2 کے اجزائے ضربی. اچھا, یہ صرف سارے پازیٹیو ہیں. x کی 2 جمع 4x جمع 3. x کی 2 جمع 4x جمع 3 کے اجزائے ضربی. اور تیسری ہے x کی 2 جمع 5x. x کی 2 جمع 5x جمع 4 کے اجزائے ضربی. تو ایک جیسی رقمیں ہیں, اس میں 3x ہے آگے 2 ہے, ادھر 4x ہے آگے 3 ہے, ادھر 5x ہے آگے 4 ہے. تو اس کے آپ دیکھیں, پہلے تو سیم لکھیں اس کو. اب اس کے فیکٹر بنائیں گے. یہاں پہ اس کے نیچے لکھنے ہیں x کی 2 جمع 2x جمع x جمع 2. 3x 2x جمع x, 2 کو 1 سے ضرب دیں گے 2. اس میں بھی ایسے ہی ہے. دوسری میں یہ ہے x کی 2 جمع 4x جمع 3. اس کے 2 حصے ہوں گے. یہاں 3x کو 2x جمع x کیا, 4x کو ہم کریں گے 3x جمع x. دیکھیں x کی 2 جمع 3x جمع x جمع 3. 3 کو 1 سے ضرب دیں گے 3, 3 اور 1 4. اور اس میں دیکھیں 5x اور 4 ہے. x کی 2 جمع 5x جمع 4. اس کے اجزائے ضربی بنیں گے x کی 2 جمع 4x جمع 1x جمع 4. 4 اور 1 5, 4 کو 1 سے ضرب دیں گے 4. اب ہم ان میں کامن لیتے ہیں. ان میں x کامن ہے, باقی بچے گا x جمع 2. اور اس میں
کیا چیز کامن ہے؟ صرف 1 کامن ہے، باقی بچے گا x جمع 2. تو اس کے 2 فیکٹر بن گئے x جمع 2 اور x جمع 1. یہ 2 فیکٹر پہلی رقم کے. اس کے بھی 2 فیکٹر بنیں گے. کامن لیں گے x کامن x جمع 3 جمع 1 کامن x جمع 3 x جمع 3. تو اس کے بھی 2 فیکٹر بنیں گے x جمع 3 اور x جمع 1. یہاں پہ بنے ہیں x جمع 2 x جمع 1. یہاں پہ ہیں x جمع 3 x جمع 1. تو اس کے فیکٹر بنیں گے x کامن x جمع 4 جمع 1 کامن x جمع 4. تو اس کے 2 فیکٹر بنیں گے x جمع 4 اور دوسرا x جمع 1. یہ 2 فیکٹر، یہ 2 یہ 2. اب ان سب میں مشترک کون سا ہے؟ صرف x جمع 1 مشترک ہے اور یہی عاد اعظم ہے x جمع 1. تو سوال نمبر 13 اس لحاظ سے آسان ہے کہ اس میں ساری رقمیں پازیٹیو ہیں اور ایک ہی سیکوینس میں 3x 4x 5x. تو 3x کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، 2x جمع 1x، 4x کو 3x جمع 1x، 5x کو 4x جمع 1x. تو یہ ہمارا سوال نمبر 13. تو اب ہم سوال نمبر 14 کو دیکھتے ہیں. اگلا سوال ہے آخری سوال نمبر 14. یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے. اس ایکسرسائز کا آخری سوال سمجھیں کیونکہ اس سے آگے 15 ہیں وہ ہم کر چکے ہیں اس ایکسرسائز کے پہلے سبق میں. تو یہ x کی 4 جمع x کی 2 منفی 6x کی 2، x کی 4 جمع x کی 3 منفی 6x کی 2. اس کے اجزائے ضربی پہلے نکالیں گے. پھر دوسری رقم ہے x کی 2 4 منفی 9x کی 2، x کی 4 منفی 9x کی 2. اور تیسری رقم ہے x کی 3 جمع x کی 2 منفی 6x، x کی 3 جمع x کی 2 منفی 6x برابر ہے. تو یہ ہم سوال دیکھتے ہیں. اس میں ویریبل تینوں میں موجود ہے، x کی 4 x کی 3 x کی 2. تو سب سے پہلے ہم x کی 2 کامن لیتے ہیں تینوں میں، باقی بچے گا x کی 2 جمع x منفی 6. اب اس کے فیکٹرز بنائیں گے، 2 بنیں گے. اب اس میں بھی دیکھیں x کی 4 9x کی 2، x کی 2 کامن، باقی بچے گا x کی 2 منفی 9. اس کے بھی 2 فیکٹر بنائیں گے فارمولے سے. اس میں تینوں میں x کامن ہے، x کامن x کی 2 جمع x منفی 6. تو اس کے 2 فیکٹر جو بنیں گے وہی اس کے بھی بنیں گے. اب یعنی ایک کے ہم بنائیں گے، دوسرے کے خود بخود بن جائیں گے. x کی 2 x کی 2 x موجود ہے. سب سے پہلے ہم یہ x کی 2 کو ہم لکھتے ہیں x ضرب x. یہاں ضرب کی علامت لکھیں گے. ابھی ہم اس کے فیکٹرز بنا رہے ہیں. اب یہ ہے x کی 2 جمع x منفی 6. یعنی اس کے ایسے 2 حصے کرنے ہیں کہ دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو منفی 6، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. اس میں یہاں بھی وہی لیں گے. دیکھیں x کی 2 جمع 3x منفی 2x، 3x میں سے 2x مائنس کریں گے x، 3 کو منفی 2 سے ضرب دیں گے مائنس 6 آئے گا. اس کے مزید اب یہ 2 جوڑے بن گئے ہیں. اس کے یہ سوال بھی ایسے ہی ہوگا. x کی 2 جمع 3x منفی 2x منفی 6. اس کے 2 فیکٹر بنیں گے. یہ پہلے یہ بنا لیتے ہیں، سیم وہاں لکھ دیں گے. یہ واضح نظر آ رہا ہے آپ کو. x کامن، اب بریکٹ کے اندر بریکٹ آ رہی ہے، بڑی بریکٹ لگائیں. x کامن، باقی بچا x جمع 3 منفی 2 کامن، باقی بچا x جمع 3. اب اگلے سٹیپ میں x جمع 3 x منفی 2 اور یہ باہر والا x بھی موجود ہے. یہ ہیں اجزائے ضربی. اس کے بھی یہی بنیں گے. یہ پہلے کامن لیں گے، ایک سٹیپ یہ کریں گے. اگلے سٹیپ میں جواب ہے کہ x 2 بار ہے اور اگلا فیکٹر ہے x جمع 3 اور اس سے ہے x منفی 2. یہ اس کے
1 2 3 4 فیکٹر 1 2 3 فیکٹر. اب یہ درمیان والی رقم ہے x کی 2، اس کو لکھیں x ضرب x. x کی 2 -9 ہے، اس کو لکھیں x کی 2 -3 کا x کا مربع -3 کا مربع. باہر بریکٹ لگا دیں. نہیں لگائیں گے تو اس میں یہ x صرف اس سے ضرب ہو رہے ہیں، اس سے نہیں ہو رہے، یہ دونوں سے ضرب ہو رہے ہیں، دونوں سے مشترک لیے گئے ہیں. تو ایک بریکٹ لگانا ضروری ہے. اگلے سٹیپ میں x اس کے 2 فیکٹر بنیں گے x جمع 3 x -3. اب ان میں مشترک جزو ضربی کون کون سے ہیں؟ مشترک اجزاء ضربی ہیں، ایک سے زیادہ ہیں. وہ ہیں جی تینوں میں x ایک بار ہے. دیکھیں اس میں x ایک بار ہے، اس میں بھی x ایک بار ہے، ان میں 2 بار ہے، اس میں 2 بار ہے، اس میں 1 بار ہے. تو تینوں میں ایک بار کامن ہے کاما، اور x جمع 3 x جمع 3 x جمع 3 کامن ہے. 2 فیکٹرز ہیں کاما لگا کے. مشترک آدھ اعظم برابر ہے مشترک اجزاء ضربی کا حاصل ضرب. جواب آئے گا x ضرب x جمع 3. اس کو ہم اس طرح x بریکٹ لگا کے x جمع 3 ضرب بھی دے سکتے ہیں. s کی 2 جمع 3x آئے گا. یہ جواب ہے. ضرب x ضرب x جمع 3 کا مطلب ہے یہ x دونوں سے ضرب ہو رہا ہے، تو ضرب کی علامت کے بغیر لکھ دیں گے. تو یہ ہمارا جواب ہے. یہ لازمی یہاں پہ کاماز لگانے ہیں، اس پہ کاما نہیں ہے، یہ ایک ہی فیکٹر ہے اور یہ ایک فیکٹر ہے، ان دونوں کے درمیان کاما ہے. تو دونوں کے جب ضرب دیں گے تو وہ آئے گا آدھ اعظم. تو آدھ اعظم کی تعریف ہے وہ عدد جو کسی دی گئی 2 یا 3 الجبری جملوں کو برابر برابر تقسیم کر دے، یعنی ان تینوں کو کامن فیکٹر ہو. اسی طرح اعداد کا آدھ اعظم بھی اسی طرح لیا جاتا ہے، یعنی 2 مفرد اعداد ہوں تو دونوں کا آدھ اعظم 1 ہوتا ہے، کیونکہ مفرد اعداد کا 1 کے علاوہ کوئی اور کامن فیکٹر نہیں ہوتا. پرائم نمبرز کے سبق میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. وہ ہمارا سبق اعداد کے آدھ اعظم یعنی HCF اور اعداد کے LCM کے بارے میں ہے. یہ 2 لیسنز ہیں. یہ آل پرائمری گریڈز یعنی پرائمری جماعت کی جو بنیادی سکلز ہیں وہ تمام بچوں کو آنی چاہیے جو 6 7 8 9 10 کلاس میں جانا چاہیں. تو پہلے وہ پرائمری کی تمام سکلز کو اچھی طرح پڑھیں سمجھیں. تو یہ HCF اور LCM 2 لیسنز وہاں پر موجود ہیں آل پرائمری گریڈز کی پلے لسٹ میں. تو ان کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو HCF اور LCM سمجھ آئے گا، اور اسی پر میتھمیٹکس کی بہت بنیادی چیزوں کا انحصار ہے. تو ان اسباق کو سنیں سمجھیں پریکٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں ان بچوں تک جو آپ کے جاننے والے ہیں جو 9 10 کا بورڈ کا امتحان دینے جا رہے ہیں یا سنگل نیشنل کریکولم کی پرائمری کلاسز کے بچے ہیں 2 3 4 5 کے. ان تک ان ویڈیوز کو شیئر کریں. تو اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.